پیغام بڑا واضح ہے کہ بجلی ہو، دہشت گردی ہو، ڈپلومیسی ہو، دفاع ہو، خارجی امور ہو، داخلی امور ہو، معیشت ہو یا ابلتے ہوئے گٹروں کے اوپر ڈھکن لگانے ہو، وزیر اعظم عمران خان کے پاس فوج کے اوپر تکیہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ جو بارشیں کراچی کے اندر بدترین تباہی پھیلا رہی ہیں، ملک کے دوسرے حصوں سے بھی خبریں کچھ ایسی ہی آ رہی ہیں، تو اس کے گرد سیاست مزید گھومنے لگ گئی ہے۔ کراچی اس وقت خبروں میں اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اوپر مرکز، صوبائی حکومت، میڈیا اور مقامی جماعتوں کی توجہ مرکوز ہے، اور اس کی وجہ کراچی کے وہ بدقسمت شہری نہیں ہیں جن کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی، جن کے گھروں کے اندر پانی گھس گیا، جن کے پیارے الیکٹریکیوشن کی وجہ سے مارے گئے، اور جن کے کاروبار تباہ ہو گئے اور روزمرہ کی زندگی اجیرن بن گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز، صوبہ، مقامی حکومت اور بڑے لوگ جو ہیں جو پاکستان کو چلاتے ہیں، ان کے درمیان آپ کو ایک رسہ کشی نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ NDMA کے ہیڈ کو میں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ پاکستان فوج کے ذریعے کراچی کو صاف کیا جائے اور ہم کراچی کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہراً آپ کو یہ ٹویٹ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سیاست میں آپ کو بتا دوں کہ صوبائی حکومت نے یہ بھانپ لیا ہے کہ اس شہر سے سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں جن حالات میں لی گئیں یا جن حالات میں دی گئیں وہ علیحدہ ایک بحث ہے۔ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی کی نمائندہ جماعت بن کے ابھری ہے، تو اب کراچی کی نمائندہ جماعت کی درگت بننی چاہیے ان حالات کے ذریعے جو حالات مونسون کی بارشوں نے پیدا کیے ہیں۔ تو صوبائی حکومت آپ کو ایک سٹیپ پیچھے لیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کے ذریعے ان کی جو الیکشن کے اندر چوائس تھی اس کے اوپر ان کو سوچنے کا دوبارہ موقع دیا جائے۔ تو ایک تو آپ کو یہ ٹسل نظر آتی ہے، دوسری ٹسل بڑی یہ نظر آتی ہے کہ مرکز کی طرف سے صوبے کے اوپر کووڈ-19 پر جو حملے کیے گئے، اب صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پے بیک ٹائم ہے۔ عمران خان ان دونوں چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ کراچی کی طرف سے ان کو فیڈ بیک ملا ہے اپنے نمائندگان کی طرف سے، یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم نے اس شہر عظیم سے سیٹیں جیتی ہیں، ہمارا گورنر وہاں پر موجود ہے اور ہم یہاں پر متحرک ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں جس حلقے میں بھی جاتے ہیں لوگ ہمارے اوپر تشنے اور تانے پھینکتے ہیں۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری کرتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے ہم کیمرہ کے اوپر لا نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں اس شہر کا کچھ کرنا چاہیے۔ تو عمران خان اپنی جماعت کی گرتی ہوئی ساکھ کو کراچی کے اندر سنبھالا دینے کے لیے NDMA کے اوپر اب تکیہ کیے ہوئے ہیں، اور NDMA ظاہر ہے اس کے پاس اپنے تو ورکر ہیں نہیں جو گلیوں کو صاف کرے یا کچرے کو صاف کرے یا پانی وہاں سے نکاس کرے۔ یہ تو پچھلے 50-60 سال میں جو ہم نے کراچی کے اندر حالات بنائے ہیں اس کا خمیازہ اب تمام یہاں کے شہری بھگت رہے ہیں، اور بالخصوص ان دنوں میں جب جنرل پرویز مشرف ہوا کرتے تھے اور ناظم اعلیٰ کو ہم دنیا کا بہترین ناظم بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور تمام میڈیا جو آج کل کراچی کے حالات کے اوپر گریہ زاری کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ چوما کرتا تھا، کیونکہ اس وقت کے میئر کو الطاف حسین ایک طرف سے سپورٹ کرتے تھے اور دوسری طرف سے ان کو پروموٹ کرتے تھے۔ تو اب وہی شہر جو ہے اسی مصیبت کا شکار ہے جو ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس کے گرد گھومتی ہوئی سیاست اس کو زیادہ خبروں کے اندر رکھے ہوئے۔ تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس شہر کے حالات برے رہے تو یہاں سے اگلے انتخابات کے اندر ان کی جماعت کو وہ سیٹیں نہیں ملیں گی یا وہ ووٹس نہیں ملیں گے جس کی وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پروونشل حکومت کتنی نکمی ہے۔ پروونشل حکومت کے اندرون سندھ کے جو معاملات ہیں ان کو عمران خان کی جماعت نے اس رپورٹنگ کے ذریعے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں تھر کے اندر بچے مرتے ہیں، ہاسپٹلس کے اندر دوائیاں نہیں ملتی۔ آپ کو گل صاحب کا وہ ایڈونچر یاد ہوگا جس میں وہ ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے سامنے کھڑے تھے اور اس کے اندر گھومتے گھامتے نظر آئے اور بتایا کہ کس طرح یہ وہ ہاسپٹل ہے جس پر سندھ کی حکومت ناز کرتی ہے، اور اس ہاسپٹل کا حال دیکھیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ سندھ کی حکومت کے مطابق وہ ابینڈنڈ بلڈنگ تھی۔ اس کے جواب میں دھامرا صاحب کو انہوں نے بھیج دیا BIT
کہ مین ٹرمینل کے اوپر، اور ڈھامرا صاحب نے وہاں سے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو جاری کر دیا، بتایا کہ کس طرح BRT ابھی بھی نامکمل ہے، اور کہا کہ مجھے PTV کے ایک پروگرام پر یوسف زئی صاحب نے چیلنج کیا تھا، اور میں اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں، میں ہار لے کے آیا ہوں آپ کے لیے تاکہ میں آپ کو پہنا پاؤں کہ آپ نے BRT کا منصوبہ مکمل کر دیا، لیکن یہاں پر میں آ کر جب ٹرمینل کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں تو مین ٹرمینل ہی نہیں بنا ہوا، یہاں پہ 150 بسیں ہیں جو خراب ہوئی ہیں۔ تو دھامرا صاحب نے پیپلز پارٹی کے بہاف پر ان کو جواب دیا۔ تو یہ پالیٹکس بھی چل رہی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، تو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ صوبائی حکومت نکمی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے۔ اب اس میں ظاہر ہے NDMA کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور NDMA کے پاس، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنے وسائل تو ہیں نہیں، ظاہر ہے وہ کراچی کور کے ساتھ رابطہ کرے گی، اور کراچی کور فوجیوں کو اس کام کے اوپر لگائے گی، جس کام کی طرف عمران خان نے عمومی طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ شہر کو صاف کریں۔ اب مرکز فوج کے ذریعے اپنے سب سے بڑے شہر کی صفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شہر جہاں سے اس کے جماعت نے 2018 میں ظاہراً سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماڈل آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف صوبائی حکومت کو بھی آپ بالکل مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ صوبائی حکومت کا آپ کو یاد ہوگا جب مراد علی شاہ صاحب نے اپنی چیف منسٹری کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کراچی کی صفائی ستھرائی کو انہوں نے اپنا جھنڈا بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح گاڑی چلتے چلتے کیمروں کے سامنے روک دی جاتی تھی، اور پھر بتایا جاتا تھا کہ یہ کوڑے کے ڈھیر جو ہیں ان کو یہاں سے اٹھایا جائے، یہ کوڑے کے ڈھیر جو ہیں ان کو یہاں سے اٹھایا جائے۔ تو مراد علی نے اپنے آپ کو متحرک چیف منسٹر ثابت کرنے کے لیے کراچی کی گندگی کے اوپر تکیہ کیا۔ اب کراچی کی گندگی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، آپ ان ویژولز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کا حال کیا ہے۔ مسئلہ صرف پانی کے نکاس کا نہیں ہے، مسئلہ اس تمام سیوک ایمینٹیز کے بریک ڈاؤن کا ہے جو کسی بھی شہر کی ضرورت ہے، اور بڑے شہروں کی تو اشد ضرورت ہے۔ ان کے بریک ڈاؤن کے نتائج آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، لہٰذا بجلی کے گرے ہوئے تار، طویل المدت لوڈ شیڈنگ، گند، نکاس کا نہ ہونا، سڑکوں کا چوک ہو جانا، جہاں پر آبادیاں نہیں بننی چاہیے وہاں پر آبادیوں کا بننا، اور اس کے پیچھے جرائم پیشہ لوگ بھی ملوث ہیں، چاہے وہ چائنا کٹنگ والے ہوں، چاہے آبادیوں کے اوپر زمینوں پر قبضے کر کے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والے ہوں۔ تو جب آپ نے پانی کے رستے روکے ہیں تو آپ نے لوگوں کی زندگیوں کے رستے بند کرنے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے، جس کے نتائج اس وقت آپ بھگت رہے ہیں، اور ایک طویل پروسیس کے ذریعے ہے۔ اب اس پروسیس کو پاکستان کی فوج 2 مہینے کے اندر کیسے ٹھیک کرے گی، یہ عمران خان نے ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ صوبائی حکومت بہرحال اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے علیحدہ نہیں کر سکتی، یہ جانتے ہوئے کہ چیف منسٹر ہاؤس کس جگہ پر ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سندھ اسمبلی کس جگہ پر ہے، جانتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کے تمام جو ممبران ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ آپ اس شہر کو اس بہانے سے ابینڈن نہیں کر سکتے کہ یہ تو مرکز کے نمائندگان جو ہیں وہ یہاں سے ووٹس لے کے آئے ہیں، اور اب ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی بنتی ہے، یہ ذمہ داری مراد علی شاہ کی بنتی ہے، یہ ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری کی بنتی ہے، یہ ذمہ داری ان تمام لوگوں کی بنتی ہے جو سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ کبھی بھی، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، سندھ اور کراچی کو علیحدہ علیحدہ آپ کو الفاظ میں بھی استعمال نہیں کرنا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کراچی سندھ ہے اور سندھ کراچی ہے، اور کراچی سندھ کا حصہ ہے، لیکن جو ہی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے نیشنلسٹ ہیں وہ سیخپا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو ایک ڈسٹنکشن نظر آتی ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے از خود کراچی کو سندھ سے اس طرح علیحدہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر تو ہماری ریٹ نہیں چلتی، یہاں پر تو گورننس کے دوسرے مسائل ہیں، اور لوگوں کو آپ اس تکلیف سے تھوڑا سا گزرنے دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کس نااہل اور نکمی جماعت کے نمائندگان کو یہاں سے الیکٹ کیا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری سے آپ بھاگ نہیں سکتے، ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ کیا شہر کی بارشیں پہلی مرتبہ برسی ہیں؟ کیا پتہ نہیں تھا کہ کراچی کے اندر پچھلے سالوں سے بارشیں کیا طوفان مچاتی ہیں؟ کیا لوگ جو بجلی کے کرنٹ لگنے سے مر گئے ہیں وہ پہلی مرتبہ اس سال مرے ہیں یا پچھلی سال مرے تھے؟ کئی الیکٹرک کے جو کارنامے ہیں کیا آپ کی نظروں سے اوجھل تھے؟ تو کیا کراچی کے لوگوں کا مقدمہ سندھ کی حکومت نے لڑا کسی فورم کے اوپر، اس پر اثر انداز سے لڑا؟ کیا کوئی پلاننگ کی گئی؟ اس کا آپ کو کوئی ریکارڈ نظر نہیں آئے گا۔ اور جو سب سے زیادہ اس کے اندر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم،
کے جو نمائندگان ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کیا بڑا ڈرامہ رچایا تھا فاروق ستار صاحب نے یہ کہہ کے کہ ہم کراچی کی صفائی کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس شہر کے کوڑے کے ڈھیر جو ہیں ہم کہاں سے کہاں منتقل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی پارٹی کو آرگنائز کیا اور پھر ٹی وی ویژول چلائے، تمام کیمرہ مین اس کے اوپر چلے۔ اب وہ لوگ کدھر ہیں سارے کے سارے؟ وسیم صاحب جو ہیں وہ تو اتنے معصوم بن کے ہر جگہ پر پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا لائم لائٹ بھی ہاگ کرتے ہیں اور اس کے بعد کندھے بھی اچکاتے ہیں جی کہ بھائی ہمارا تو زور یہاں پر چلتا نہیں ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کی سڑکیں اور جس کی روشنیاں ایک انگلی کے اوپر بجھائی یا جلائی جا سکتی تھیں، اور اس کے اندر وسیم صاحب کا بڑا کلیدی کردار ہوتا تھا۔ یہ وہی شہر ہے جس کے اندر بدترین فساد لمحوں کے اندر طے ہو جاتے تھے۔ وہی شہر ہے جہاں پر 260 افراد کو فیکٹری کے اندر زندہ جلا دینے کا فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ تو اب جب اس شہر کے لوگوں کی مدد کی باری آئی ہے تو اب کندھے اچکاتے ہیں، کبھی وسائل کا ذکر کرتے ہیں، کبھی مسائل کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سینٹر سے کوآپریشن نہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ این کیو ایم کے نمائندگان مختلف شکلوں میں، میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کے نام مختلف ہوں گے، پھر بیک اینڈ کے اوپر ایم کیو ایم کے ہی دھڑے ہیں، مختلف شکلوں میں اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کراچی کے لوگوں کو جو مقامی حکومت ہے اس نے بھی مکمل طور پر سیاست کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ تو مرکز، صوبہ اور مقامی حکومتیں، یہ تینوں کی تینوں جو ایلیمنٹس ہیں ان اے وے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کھیل کر کراچی کے لوگوں کو نگلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور اب مقتدر حلقوں کی اگر آپ بات کریں تو ظاہر ہے یہ پیغام بڑے مؤثر انداز سے پہنچایا جا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی لیڈران کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے شہر کی گلیوں کو صاف رکھ سکیں، پاکستان چلانا تو دور کی بات ہے۔ اور یہ جو پیغام ہے یہ سیاستدان اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب خود دے رہے ہیں۔ مرکز اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ پیغام دے رہا ہے، صوبہ کی حکومت اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ پیغام دے رہی ہے، اور مقامی حکومتیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ پیغام دے رہی ہیں۔ تو پیغام بڑا واضح ہے کہ بجلی ہو، دہشت گردی ہو، ڈپلومیسی ہو، دفاع ہو، خارجی امور ہوں، داخلی امور ہوں، معیشت ہو، یا ابلتے ہوئے گٹروں کے اوپر ڈھکن لگانے ہو، وزیر اعظم عمران خان کے پاس فوج کے اوپر تکیہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔